السلام علیکم دوستو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بیان کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے لیے امتحان ہے۔ امریکہ افغانستان کی گیم میں رہنا چاہتا ہے اور اس گیم میں وہ پاکستان کو اہم کردار کو دیکھتا ہے، اور ایسا کرنا خود پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے، اور پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کا سیلاب اب امڑ آئے گا۔ جینی سریکی زبان میں کہتے ہیں کھٹ کا میاں کھاؤ۔ یہ بیان میں آنے والا ہر لمحہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی لپیٹ میں یہ خطہ اس آفت کی لپیٹ میں ہوگا۔ افغانستان میں طالبان کی 20 سالہ جدوجہد ایک ایسی موڑ پر پہنچ چکی ہے جس کے منطقی نتیجے کی آرزو لیے طالبان نے ایک طویل عسکری جدوجہد کی، اور کون جانتا تھا کہ اکتوبر 2001 میں طالبان پر مسلط کی گئی امریکی اور نیٹو جنگ کا نتیجہ فقط 20 سال کے بعد اس قدر 180 ڈگری کے زاویے پر مڑ جائے گا کہ امریکہ کو اپنی افواج کو آبرومندانہ انداز سے نکالنے کے لیے طالبان سے مذاکرات طالبان کی شرائط پر کرنے پڑے، اور یہ بھی کہ جب انہیں افغانستان کے اقتدار میں شراکت کی دعوت دی گئی تو طالبان نے انہیں ٹھکرا دیا اور موقف اختیار کیا کہ اشرف غنی تو افغانستان کا حکمران تسلیم ہی وہ نہیں کرتے تو ان سے شراکت اقتدار کیسی۔ حالانکہ یہ سلسلہ تو کچھ عرصے پہلے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں گزشتہ سال فروری میں امریکہ اور طالبان مذاکرات کامیابی پر منتج ہوئے تو اس معاہدے تک پہنچنے تک 40 سال کا خوفناک اور خون آشام سفر طے کیا، جس راستے میں لاکھوں لوگوں کی دربدری، خودکش حملے، بمباریوں کے سلسلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے لیے مئی کا مہینہ حتمی قرار دیا تھا، لیکن جو بائیڈن نے حالات کے پیش نظر اس تاریخ پہ توسیع کرتے ہوئے 11 سپٹمبر 2021 کا دن مقرر کیا، اور ہر روز امریکن کیمپ سے باقاعدہ انخلاء کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ خالی ہونے والے کیمپس افغان فوج کے حوالے کیے جا رہے ہیں، لیکن طالبان نے اپنی عسکری سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے اور افغان فوج کے خلاف اپنی جارحیت میں شدت لے آیا ہے۔ ابھی 1 مئی کو غزنی میں امریکی فوجی کیمپ پر صبح پھوٹنے سے پہلے ہی حملہ کر کے 17 فوجیوں کو ہلاک کر دیا، اور افغان فوج کے چیف جنرل یاسین ضیاء، جو افغانستان کے وزیر دفاع بھی ہیں، نے اپنی سیکورٹی کی ناکامی کا اعتراف کیا، اور دوسری طرف طالبان کا ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ حملے میں ہلکے ساخت کے بڑا اسلحہ کا ذخیرہ ان کے ہاتھ لگا اور 25 افغان فوجی کو قیدی بنا لیا گیا اور بہت سوں کو مار دیا گیا۔ اس بات کا اعتراف بعد میں خود افغان فوج نے بھی کیا کہ ان کے 30 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ افغانستان میں امریکہ اور یورپی افواج کا انخلاء کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کی تکمیل کا جو ہے وہ سپٹمبر کی 11 تاریخ کو ہو جائے گی، لیکن ایک مغربی افواج کی موجودگی میں اشرف غنی کی حکومت کے لیے خوفناک چیلنجز منہ کھولے کھڑا ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ روسی فوج کی افغانستان سے انخلاء کے بعد کابل حکومت فوراً ڈھہ نہیں گئی تھی، بلکہ چند سال گھٹنوں کے بل کرولنگ کرتی ہوئی رینگتی رہی، اور آخرکار وہاں کے مذہبی شدت پسندوں کو جب افغانستان کے ادارے سے کمک پہنچی تو آخرکار ختم ہو گئی۔ اب بھی وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور پورے افغانستان میں سب سے زیادہ غیر محفوظ کوئی ہے تو وہ خود اشرف غنی ہے، جس نے طالبان کو جنگ ختم کرنے کی شرائط پر اقتدار کی شمولیت کی دعوت دی اور کہا طالبان جنگ ترک کر کے جمہوری راستہ اپنائیں، لیکن طالبان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اب خود اشرف غنی دوسرے امریکی اور مغربی
کی دی گئی بیساکھیوں کے سہارے کھڑے تھے، لیکن جب انخلا کے بعد امریکہ کا اس میں دلچسپی رہ ہی کیا جاتی ہے، اور امریکہ خود بھی چاہتا ہے کہ اس کی جگہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر بن کر اہم کردار ادا کرے، اور ایسی اگر حکمت عملی وضع کی گئی تو خود پاکستان کے لیے بھی پھر ایک نئی آزمائش کا دور شروع ہوگا۔ خود امریکہ فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کیتھ میکنری نے بغیر لگی لپٹی صاف کہا کہ افغانستان میں القاعدہ اور داعش دوبارہ فعال ہو چکے ہیں، جس پر یقینی پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں اور ایران کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے، اور امریکی افواج کے انخلا کے بعد کے حالات سے آگاہی کرتے ہوئے مشرق وسطی اور امریکہ اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر نے انفارم کیا کہ افغانستان سے فوج کے انخلا کے بعد اور القاعدہ کی دہشت گردیوں کی کارروائیوں کا تدارک کرنا بہت مشکل ہے۔ سب سے زیادہ بڑی مشکل کا شکار افغانستان کے عوام اور خود پاکستان ہے، جنہیں پاکستان 40 سال تک افغان عوام کے وسیع تر مفادات کے خلاف پراکسس کروائی گئی۔ اب پاکستان کو بھی محفوظ راستہ دینے کے بجائے خود امریکہ یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ پاکستان کے گلے میں داعش اور القاعدہ طالبان جیسی دہشت گردی تنظیموں کو ڈال کر بھاگنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پاکستان نے پہلے افغانستان کے سابقہ حکومتوں کے خلاف انہی دہشت گردوں کو مفت فوج سمجھ کر تجزیاتی گہرائی کے حصول کے لیے خوب استعمال کیا۔ اس لیے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف چیئرمین جنرل مارک ملی نے افغانستان کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، اس لیے آنے والے حالات کے بارے میں عام فہم کا انسان بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ انخلا کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گی۔ اس سے خانہ جنگی اور انسانی تباہی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ایک اندازے یہ بھی ہے کہ افغانستان کے 3,50,000 فوج طالبان کو آسانی سے فتح سے ہمکنار نہیں کرنے دے گی، لیکن اس انخلا کے بعد کی صورتحال اس قدر اب سرسنگی پیدا کر چکی ہے کہ نیٹو میں بطور ٹرانسلیٹر کام کرنے والے افغان امریکی اور یورپ کی حکومتوں کو اپیلز کر رہے ہیں کہ اس انخلا کے بعد انہیں وہاں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ ان کے خاندانوں کو، ان کے سمیت ان سب کو جان کو خطرہ ہے۔ شاید اس بار کی حالات کی شدت کا سامنا افغان عوام کے بعد پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا، اور افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگیوں کا ملبہ پاکستان میں گرنے کا پورا احتمال موجود ہے، کیونکہ پاکستان کے حکمرانوں کی ناعاقبت اندیش پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، کیونکہ سامراجی جہاد میں شمولیت کا خمیازہ پاکستان کو آج تک اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اسی سامراجی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کندھے پیش کیے، اسی طرح یہاں کی مذہبی جماعتوں نے بھی ڈالرز کے عوض جہاد کے متمنی نوجوانوں کو بطور ایندھن بنایا۔ اس پر گفتگو تو ہم علیحدہ سے کریں گے، لیکن اس انخلا کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی بعد ہی کیا صورتحال ہوگی، تو اس انخلا کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر اشرف غنی کی حکومت اقوام کی منتخب کردہ نمائندہ حکومت کا کیا مستقبل ہوگا۔ اس کا جمہوری آئین، اور جسے طالبان غیر شرعی کہہ کر تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس آئین کو منسوخ کر دیں گے اور نیا شرعی آئین بنائیں گے، لیکن وضاحت کرنے سے قاصر ہیں کہ عوام کی منشا کے برعکس کن اصولوں پر وہ نئی آئین سازی کریں گے۔ شاید اس لیے بھی کہ وہ مغربی جمہوریت کے تحت عوام کو خود ارادیت کا حق دینے کے مخالف ہے۔ افغانستان میں میڈیا جدید تعلیم کی وجہ سے باشعور طبقہ پیدا ہوا، خصوصاً باشعور خواتین بھی زندگی کے ہر میدان عمل میں متحرک ہیں۔ عوام کے سیاسی شعور میں بلندی اور پختگی آئی ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ نے آج کے بیان میں وضاحت کر دی ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے مستقبل میں استحصال یا زیادتی ہوئی تو کوئی بھی بین الاقوامی تنظیم یا ملک مدد کو نہیں آئے گا۔ اس کے بیان کے بعد مزید میں تبصرہ کیا کروں، البتہ بغیر محرم سے گھر سے نکلنا عورت کے لیے قابل تعزیر ہوگا، اور اس طالبان شریعت کی بھیٹ عورت کو کیسے چڑھایا جائے گا، اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں، اور جس طرح ہم نے سر عام ان خواتین کو درے پڑھتے دیکھے، یہ اب تو کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں۔ افغانستان میں صنعتی ترقی کے ساتھ تعمیرات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ افغانستان کے بحر سے مختلف ممالک سے ملٹی نیشنل کمپنیز نے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تحفظات کا اظہار
حد طبقہ کر رہا ہے اور وارلارڈز اور طالبان کے پسماندہ آمرانہ طرز حکومت کا آج کے افغانستان میں کیا گنجائش ہے؟ کیا افغانستان کے دیگر قومیتیں اور طبقات طالبان کا بار اٹھانے کو تیار ہوں گے اور یا امن ایک خواب ہی رہے گا؟ افغانستان میں ایک نئی طویل خانہ جنگی کا آغاز وہاں کی ترقی اور خوشحالی کو نگل جائے گا؟ یقینی اس کا نتیجہ ایک بار پھر افغانستان میں تشویش زدہ عوام کو پاکستان اور ایران کی جانب ہجرت کرنے پہ کی مد میں ہوگا، جس کا متحمل پاکستان تو بہرحال ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی پاکستان افغان بارڈر سے حملوں کی ضد پر ہے، کیونکہ خود طالبان بھی پاک افغان سرحد پر باڑ کی نسب کے خلاف ہے، تنصیب کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے کچھ دن پہلے حملہ ہوا جس میں فرنٹیئر کور کے 4 اہلکاران شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ اسی سال فروری میں خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے باجوڑ میں افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں نے راکٹ لانچر سے حملہ کر کے نقصان پہنچایا۔ مختصر حالات تیزی سے اس مقام تک پہنچنے کو ہے جہاں ایک بار پھر دہشت گردی کا آتش فشاں پھٹنے کو ہے، جس کے سامنے اب کوئی نہ ٹھہر سکے گا اور پورا خطہ اس کی لپوٹ میں ہوگا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے افغانستان میں حکومت اور طالبان کے مابین سمجھوتہ ہو جائے، کیونکہ پرامن حالات افغانستان کے لیے نہیں پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور یقینی خوشحالی اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اور یہ میں نے ایک مختصر سا ایک نقشہ پیش کیا، لیکن آنے والا وقت یقینی لمحہ فکریہ ہے اور سوچنا چاہیے اور ہمیں وہ حکمت عملی وضع کرنی چاہیے کہ ہم نے ان مسائل سے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے۔ یہ خواب خرگوش کے مزے لینے کا وقت نہیں، اب ہوش مندی کا ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اب بساط لپٹنے کو ہے، نئی صورتحال سامنے آنے کو ہے اور صورتحال بھی خاصی بٹر ہے، خاصی مشکلات کا شکار پاکستان ہو سکتا ہے۔ آپ سے اجازت، اور اس کے بعد ہم اسی موضوع پر ایک اور بھی گفتگو کریں گے۔ اب تک کی اجازت، اور جاتے جاتے آپ سے درخواست، آپ تلاش حق پہ جامع ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ شکریہ۔